شالمی لاہور کی تنگ گلیوں سے لے کر دنیا کے سب سے بڑے اسٹیڈیمز تک سلیم ملک کا یہ سفر صرف کرکٹ کا نہیں، ایک حیرت انگیز اور متنازع کہانی کا تھا۔ ایک ایسے بیٹسمین کی کہانی جو اپنے وقت کا بہترین کھلاڑی سمجھا جاتا تھا، پر ایک ایسا کیپٹن جو کنٹروورسیز کے طوفان میں گرا رہا۔ ہیرو یا ویلن، کرکٹ کا ایک ورلڈ چیمپئن یا میچ فکسنگ کی ایک عبرتناک مثال؟ آپ خود فیصلہ کریں اس شاندار مگر الجھی ہوئی داستان کے ساتھ۔ سلیم ملک 16 اپریل 1963 کو اندرون لاہور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے کرکٹ کی شروعات شالمی لاہور کی تنگ گلیوں سے کی اور بچپن میں اپنے محلے کے ایک اچھے لیگ سپنر مانے جاتے تھے۔ ان کے کرکٹ سے لگاؤ کی شدت میں اضافہ تب ہوا جب وہ پہلی بار ایک لوکل نیٹ سیشن میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ پریکٹس کرنے گئے۔ اس نیٹ سیشن سے سلیم ملک نے اپنے ہارڈ بال کرکٹ کی شروعات کی اور باقاعدہ طور پہ اپنے پروفیشنل کریئر کا بھی آغاز کیا۔ ان کے ہارڈ بال کرکٹ کے آغاز سے ہی عزیز و اقارب کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ سلیم ملک میں بیٹنگ کا ایکسٹرا آرڈنری ٹیلنٹ موجود ہے، جس کے بعد انہوں نے لیگ سپن سے زیادہ بیٹنگ پہ توجہ دی اور اس طرح سلیم ملک دا بیٹسمین کی شروعات ہوئی۔ سلیم ملک بچپن میں ہی کرکٹ کے ایک فیوچر سٹار لگتے تھے اور اپنے علاقے کے مقامی کوچ کی مدد سے منٹو پارک کلب لاہور میں سلیکٹ ہوئے۔ منٹو پارک کلب کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں سے پاکستان کے 9 کپتانوں نے اپنے یوتھ کریئر کا آغاز کیا تھا اور سلیم ملک کے پاس اس سے بہتر پلیٹ فارم موجود نہیں تھا۔ جونیئر لیول پہ سلیم ملک کی کلب پرفارمنس بہت متاثر کن تھی۔ وہ 145 کا ایوریج رکھتے تھے اور ایک کے بعد ایک زبردست پرفارمنس دے رہے تھے۔ آخر پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم میں سلیکشن کا موقع آیا اور منٹو پارک کلب نے ان کو سلیکٹ کروانے کے لیے کافی لابی کی۔ ادھر اس بات پہ غور کرنا ضروری ہے کہ 145 کا ایوریج ہونے کے باوجود سلیم ملک انڈر 19 ٹیم میں لابی کے بغیر سلیکٹ نہ ہو سکے۔ اب یہ انڈر 19 سلیکشن کے پروسیس کی خرابی تھی یا اوور آل پاکستان میں میرٹ کی وائلیشن کی داستانوں میں سے ایک؟ لیکن اتنی پرفارمنس کے باوجود آن فیلڈ ایفرٹ کے ساتھ ساتھ آف فیلڈ لابی کے بغیر سلیم ملک انڈر 19 ٹیم میں نہ آ سکے۔ پاکستان کی انڈر 19 ٹیم میں سلیکشن کے بعد سلیم ملک کو انڈیا اور سری لنکا کے ٹورز پہ جانے کا موقع ملا، جس سے ان کو کافی ایکسپوجر حاصل ہوا۔ انہوں نے حیدرآباد میں ایک زبردست 100 بھی کی اور اپنی پرفارمنسز سے نیشنل سلیکٹرز کی نظروں میں آنے کا موقع ملا۔ لیکن پاکستان کی سینئر ٹیم میں سلیکشن تب تقریباً ناممکن لگ رہی تھی۔ پاکستان کے مڈل آرڈر میں تب ماجد خان، مشتاق محمد، ظہیر عباس اور جاوید میاں جیسے سینئر کھلاڑی موجود تھے جن کو ریپلیس کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لیکن جب قسمت انسان کے ساتھ ہو تو موقع مل ہی جاتا ہے۔ سال 1977 میں آسٹریلیا کے ایک بڑے بزنس مین کیری پیکر نے کرکٹ کی ایک متبادل انڈسٹری کھڑی کی جس کا نام تھا ورلڈ سیریز لیگ۔ یہ لیگ اس وقت کی انڈین پریمیئر لیگ جتنے مالی بینیفٹس آفر کر رہی تھی، لیکن تب کی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی حمایت حاصل نہ کر سکی، جس کی وجہ سے بشمول پاکستان مختلف نیشنل ٹیمز نے اپنے پلیئرز کو اس لیگ میں کھیلنے سے روک دیا۔ مگر پیسہ بھی کتنی بڑی چیز ہے، اس بین کے باوجود بہت سے کھلاڑیوں نے پیسے کو ترجیح دیتے ہوئے نیشنل ٹیمز کو خیر آباد کہہ دیا۔ ان کھلاڑیوں میں عمران خان اور جاوید میاں جیسے بڑے نام بھی شامل تھے جو پاکستان ٹیم کی بیک بون مانے جاتے تھے۔ اس مشکل وقت میں پاکستان کرکٹ سلیکٹرز نے انڈر 19 اور ڈومیسٹک کرکٹ کی طرف رجوع کیا اور اس طرح سلیم ملک، جو کہ شاید عام حالات میں بریک تھرو نہ کر پاتے، اب پاکستان کے لیے ڈیبیو کر کے اپنا بچپن کا خواب پورا کرنے لگے تھے۔ سلیم ملک کا پاکستان کے لیے ڈیبیو 1982 میں سری لنکا کے خلاف ہوا۔ ان کی عمر اس وقت محض 18 سال تھی۔ سلیم ملک نے اپنے ڈیبیو کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا اور ڈیبیو سیریز میں ایک شاندار سینچری بھی سکور کی۔ سلیم ملک کی انٹرنیشنل کرکٹ میں انٹری دھماکے دار تھی اور اپنی شروع کی پرفارمنسز کی وجہ سے ٹیم کا ایک مستقل حصہ بن گئے، یہاں تک کہ جب ورلڈ کرکٹ سیریز کی ناکامی کے بعد پاکستان کے پرانے سٹارز ٹیم میں واپس آئے تو بہت سے پلیئرز کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑی اور ان کو ٹیم سے ڈراپ کر دیا گیا۔ لیکن سلیم ملک اپنی پرانی پرفارمنسز کی وجہ سے ڈراپ نہ ہوئے اور یوں ہی پاکستان کی بیسٹ 11 میں ایڈجسٹ ہو گئے اور پاکستان کے لیے کھیلتے رہے۔
سلیم ملک ایک جارحانہ بیٹسمین کنسیڈر کیے جاتے تھے جو اپوزیشن بالرز کو اٹیک کر کے ان کی لائن اور لینتھ خراب کرنے میں ماہر تھے. وہ اس وقت سپن بالنگ کے خلاف صرف پاکستان کے نہیں بلکہ پورے ایشیا کے عظیم ترین کھلاڑیوں میں شمار ہوتے تھے. نوجوانوں کے کمروں میں، ان کے ہاسٹلز میں سلیم ملک کے پوسٹرز نمایاں تھے اور وہ ایک بہت ہی اٹریکٹیو فگر پاکستان کرکٹ کے بننا شروع ہو گئے تھے. انہوں نے پاکستان کی ٹیم کو 100 سے اوپر ٹیسٹ میچز میں ریپرزینٹ کیا اور 44 کی ایوریج کے ساتھ کروشل رن سکور کیا. ایک بار روایتی حریف بھارت کے خلاف پاکستان کا ایک سنسنی خیز ون ڈے میچ ہوا. پاکستان 240 کا ٹارگٹ صرف 40 اوورز میں چیز کر رہا تھا اور اس مشکل رن چیس میں پاکستان کا مڈل آرڈر لڑکھڑا گیا. یہاں تک کہ پاکستان کو جیت کے لیے 8 اوور میں 77 رن چاہیے تھے اور بیٹنگ کے لیے ٹیل اینڈرز کے ساتھ صرف سلیم ملک ایز اے پراپر بیٹسمین موجود تھا. یہاں سے جیت تقریباً ناممکن سمجھی جا رہی تھی، لیکن سلیم ملک نے اس مشکل سچویشن میں وہ اننگز کھیلی جس کا تصور اس وقت کے بڑے سے بڑا بیٹسمین بھی نہیں کر سکتا تھا. ایڈن گارڈنز میں کھیلے جانے والا یہ میچ گراؤنڈ میں 1,20,000 لوگ اور گھروں میں کروڑوں سے اوپر لوگ بڑے شوق سے دیکھ رہے تھے. اس ہائی پریشر سچویشن میں سلیم ملک نے 200 کے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ 36 بالوں پہ 72 رنز کر کے ایک دھواں اننگز کھیلی اور سنگل ہینڈلی پاکستان کو یہ یادگار میچ جتایا. اب سلیم ملک کی اس ایفرٹ ان کو پاکستان ٹیم کا صرف مستقل حصہ ہونے سے اٹھا کر اب پاکستان کا ہیرو اور میچ ونر بھی بنا دیا تھا. سلیم ملک نے آگے آنے والی ہوم اور اوے سیریز میں پاکستان کے لیے کافی اچھی پرفارمنسز دی. انہوں نے مشکل اوے کنڈیشنز جیسے آسٹریلیا، انگلینڈ اور نیوزی لینڈ میں بھی خاطر خواہ رن سکور کیے اور پاکستان کی جیت میں سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشنز دیتے رہے. سلیم ملک کی ایک اور پرفارمنس شائقین آج بھی یاد کرتے ہیں جس کو ان کی پاکستان کے لیے سیکریفائس مانا جاتا ہے. 1986-1987 میں ویسٹ انڈیز نے پاکستان کا ٹور کیا اور ویسٹ انڈیز اس ایرا کی بیسٹ ٹیم مانی جاتی تھی. ویسٹ انڈیز فاسٹ بالرز کے آگے دنیا کی کوئی بیٹنگ ٹیم نہیں ٹک پاتی تھی اور خوف کی وجہ سے ان کو کالی آندھی کے نام سے پکارا جاتا تھا. پہلے ٹیسٹ میچ میں ویسٹ انڈیز کے تیز گیند بازوں نے پاکستان کی پوری ٹیم کو 159 پہ آل آؤٹ کر دیا. پاکستان کا سکور اس سے کہیں کم ہو سکتا تھا، لیکن سلیم ملک اور عمران خان کی 8 وکٹ پہ انتہائی اہم پارٹنرشپ کی وجہ سے ایک ڈیسنٹ ٹوٹل بن ہی گیا تھا. لیکن پاکستان ٹیم کو ایک دھچکا لگا کیونکہ سلیم ملک کو اس اننگز میں ایک باؤنسر لگنے کی وجہ سے بازو پہ فریکچر ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے بقایا میچ میں ان کی شرکت مشکوک ہو گئی تھی. اسی میچ کے سیکنڈ اننگز میں پاکستان ویسٹ انڈیز کے لیے ٹارگٹ سیٹ کر رہا تھا اور انجری کے باعث سلیم ملک اپنے نارمل نمبر پہ بیٹنگ کرنے نہیں آئے. کمنٹیٹرز اور شائقین کو لگا کہ سلیم ملک اب اس میچ کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن جب پاکستان کا ٹوٹل کوئی خاص نہیں لگ رہا تھا تو وہ پلستر لگا کے ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ اسٹیڈیم میں میچ کھیلنے کے لیے آگے اور وسیم اکرم کو اکمپنی کرنے کے لیے دوسرے اینڈ پہ کھڑے ہو گئے. اس جسچر کو دیکھ کے ویسٹ انڈیز، پاکستان کے شائقین، امپائرز سب نے سلیم ملک کو کافی داد دی. وہ کبھی دائیں ہاتھ سے بیٹنگ کرتے، کبھی بائیں ہاتھ سے بیٹنگ کرتے اور ان کی پوری کوشش تھی کہ دوسرے اینڈ پہ کھڑے وسیم اکرم کو وہ جتنا سپورٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. اس طرح سلیم ملک اور وسیم اکرم کی کروشل پارٹنرشپ کی وجہ سے ویسٹ انڈیز کو چیس کرنے کے لیے 240 کا ٹارگٹ ملا اور سلیم ملک کی اس دلیر اننگز کی وجہ سے اس 240 میں 32 رنز ایڈ ہوئے تھے. اس ٹوٹل کے جواب میں ویسٹ انڈیز محض 53 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی اور پاکستان یہ میچ جیت گیا. سلیم ملک نے کوئی خاطر خواہ رنز تو نہیں کیے اس میچ میں، لیکن ان کا یہ جیسچرز آگے آنے والے ینگ کرکٹرز کے لیے انسپریشن تھا. 1992 کا ورلڈ کپ پاکستان کی سپورٹس ہسٹری کا آج تک سب سے بڑا ایونٹ مانا جاتا ہے. ٹورنامنٹ میں انٹر ہونے والی ٹیم انڈر ڈاگز کنسیڈر کی جا رہی تھی، لیکن کپتان عمران خان کو ٹیم کے ورلڈ کپ جیتنے کی پوری امید تھی. ٹورنامنٹ سے بالکل پہلے پاکستانی ٹیم کو جھٹکا لگا کیونکہ ٹورنامنٹ سے پہلے وقار یونس جو تب دنیا کے بیسٹ بالر تھے انجری کی وجہ سے ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے. لیکن عمران خان کی کپتانی کے ساتھ ساتھ جاوید میاں، انضمام اور وسیم اکرم کی میچ وننگ پرفارمنسز کی بدولت پاکستان کرکٹ کا ورلڈ چیمپئن بن گیا. سلیم ملک بھی اس ورلڈ کپ کی پلینگ 11 کا حصہ تھے، لیکن ان کی کنٹریبیوشنز کوئی خاصی نمایاں نہ تھیں. سلیم ملک بیٹنگ آرڈر میں کافی نیچے آتے تھے، لیکن ایک سپورٹنگ رول اچھا ادا کر رہے تھے. سلیم ملک نے اس ورلڈ کپ میں کچھ زیادہ رنز نہیں کیے، لیکن بہت ہی کروشل اور میچ وننگ پارٹنرشپس میں اپنا حصہ ڈالتے رہے.
سلیم ملک کا بچپن سے خواب تھا کہ وہ پاکستان کے لیے ورلڈ کپ جیتیں، اور 1992 میں اندرون لاہور میں کھیلنے والا لڑکا اب ایک ورلڈ چیمپئن بن چکا تھا۔ سلیم ملک کی کرکٹنگ لائف کا یہ بیسٹ مومنٹ تھا، لیکن ان کو شاید یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے بعد ان کے کریئر کی عبرتناک داستان کی شروعات ہونے لگی ہے۔ 1992 ورلڈ کپ کے بعد عمران خان نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، لیکن ایک ایسی ٹیم چھوڑ کے جا رہے تھے جو نوجوانوں کے ساتھ ساتھ ایکسپیرینس کھلاڑیوں پہ بھی مشتمل تھی۔ اس میں وسیم وقار جیسے ینگسٹرز اور جاوید میاں داد جیسے سینئر لیجنڈری بیٹسمین موجود تھے۔ ایکسپرٹس کا یہ خیال تھا کہ یہ ٹیم اب اگلے 10 سال کرکٹ پہ ڈومینیٹ کرے گی، لیکن سب کچھ اس کے برعکس ہوا۔ ٹیم کے اندر اختلافات کی وجہ سے گراؤنڈ پہ پلیئرز ایک دوسرے سے گفتگو تک نہیں کرتے تھے، اور ڈریسنگ روم میں متعدد گروپس بن چکے تھے۔ ہر آنے والا ڈیبیوٹنٹ اسی وجہ سے پریشان ہوتا، اور ٹیم کی کپتانی میوزیکل چیئرز کی طرح مختلف پلیئرز میں بانٹی جانے لگی۔ اسی میوزیکل چیئرز میں کپتانی سلیم ملک کے سر کا تاج بھی بنی، اور ان کا کپتانی کا ٹینیور جہاں چھوٹا تھا لیکن بہت کامیاب تھا۔ ان کی کپتانی میں پاکستان نے 12 میں سے 7 ٹیسٹ جیتے اور 34 میں سے 21 ون ڈے انٹرنیشنل۔ ان کی کپتانی کی ایک خاص بات یہ تھی کہ جن پلیئرز کی ان سے ذرا نہ بنتی تھی، انہوں نے سلیم ملک کی کپتانی میں اپنے کریئر کی بہترین پرفارمنسز دی، جیسے کہ وسیم اکرم، جن کے نمبر سلیم ملک کی کپتانی میں بہت عمدہ رہے۔ لیکن پھر وہ ہوا جس کا نقصان پاکستان کی کرکٹ آج تک اٹھا رہی ہے۔ آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان میں ٹیسٹ سیریز کھیلنے آئی۔ یہ ٹیسٹ سیریز بہت اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ سیکیورٹی کے پیش نظر آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان کے بہت کم دورے کرتی تھی، اور 1995 کا دورہ فینس کو بہت زیادہ ایکسائٹڈ کر رہا تھا۔ آسٹریلیا کی ٹیم میں بڑے لیجنڈز موجود تھے، اور پاکستان کرکٹ فینس کو ہوم پر آسٹریلیا کے خلاف اچھی کرکٹ دیکھنے کا بڑے ٹائم سے انتظار تھا۔ سلیم ملک اس دورے میں پاکستان کی کپتانی کر رہے تھے، اور امید کی جا رہی تھی کہ وہ اپنے اچھے ریکارڈ کو کنٹینیو رکھیں گے۔ پہلا میچ پاکستان کی ٹیم نے 1 وکٹ سے جیتا، جو کہ ہسٹری کے بہترین ٹیسٹ میچز میں شمار ہوتا تھا۔ لیکن اس کے بعد پاکستان کرکٹ کے ساتھ ساتھ عالمی کرکٹ پہ ایک بام شیل گرا۔ میچ کے بعد آسٹریلین لیجنڈ شین وارن، جو تب پلینگ 11 کا حصہ تھے، انہوں نے سلیم ملک پہ میچ فکسنگ کا الزام لگایا۔ شین وارن نے رپورٹ کیا کہ سلیم ملک نے ان کو اور ان کے سپن بالنگ پارٹنر ٹم میک کو خراب بالنگ کرنے کے لیے اور پاکستان کو میچ جتانے کے لیے پیسے آفر کیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، بقول شین وارن، سلیم ملک نے ان کو قائل کرنے کے لیے یہاں تک بھی کہا کہ اگر پاکستان یہ میچ ہار گیا تو شائقین کافی غصہ ہوں گے اور پلیئرز کے گھر تک جلا دیں گے۔ یہ سراسر پاکستانی شائقین پہ ایک گھنونا الزام تھا۔ اس الزام نے پاکستان کرکٹ کی بنیادوں کو ہلا دیا۔ شائقین کو پہلے ہی کچھ میچز میں پلیئرز کی پرفارمنس پہ شک تھا، لیکن اب یقین ہو گیا تھا۔ ان کا کرکٹ سے اعتماد اٹھنے لگا، اور 1992 کے ورلڈ کپ ہیروز اب میچ فکسنگ کی وجہ سے سٹے باز کھلانے لگے۔ شین وارن کا سلیم ملک پہ الزام ان پہ لگا واحد الزام نہیں تھا۔ پاکستانی کرکٹر باسط علی اور راشد لطیف نے بھی سلیم ملک سمیت مزید پاکستانی سٹارز پہ میچ فکسنگ کا الزام لگایا تھا۔ ان الزامات کی وجہ سے سلیم ملک کے کرکٹنگ بیٹل کے ساتھ ساتھ اب ان کا ایک قانونی بیٹل بھی شروع ہو گیا۔ سلیم ملک کبھی عدالت سے بین ہوتے، کبھی کلیئر، لیکن اس طویل لیگل بیٹل کی وجہ سے ان کا بقایا انٹرنیشنل کریئر کافی متاثر ہوا۔ آخر سال 2000 میں پبلش ہونے والی جسٹس قیوم کی رپورٹ کے تحت ان کو کرکٹ سے لائف بین ہونے والے پہلے کرکٹر کا اعزاز حاصل ہوا۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس لسٹ میں مزید پاکستانی کرکٹرز کو بھی بین ہونا چاہیے تھا۔ انہی پلیئرز نے آگے جا کر پاکستان کے لیے مزید کئی سال پرفارم کیا، اور کچھ پلیئرز جو تو کپتانی تک بھی کی۔ لیکن سلیم ملک جو اس ٹائم پہ اپنے کریئر کے اینڈ پہ تھے، انہیں قربانی کا بکرا بنایا گیا اور اس معاملے کو رفع دفع کیا گیا۔ شاید اگر اس وقت مزید کرکٹرز پہ بین لگ جاتا تو آگے پیش آنے والے اسپاٹ فکسنگ کے واقعات سے پاکستان کی بچت ہو جاتی۔ وہی جسٹس قیوم جنہوں نے سلیم ملک پہ بین لگایا تھا، انہوں نے بعد میں اس بات کا خود اعتراف کیا کہ ان کی رپورٹ پہ پوری طرح عمل درآمد نہیں ہوا تھا، اور بہت سے کھلاڑیوں کو بنا کسی گہری سزا چھوٹ مل گئی۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے ماننا پڑے گا کہ سلیم ملک جیسے لیجنڈ پہ لائف بین اور فکسر کا لیبل لگانا، جبکہ اسی سکینڈل میں انوالوڈ باقی کھلاڑیوں کو سٹار ماننا،
شاید پاکستان کرکٹ کا ایک اور کھلا تضاد ہی ہے۔ 2008 میں لاہور کی ایک عدالت نے سلیم ملک سے بین ہٹا دیا، لیکن آگے چل کر انہوں نے میڈیا میں اپنے جرم کا اقرار خود ہی کر دیا تھا۔ سلیم ملک پاکستان کرکٹ سے منسلک ہونے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن ان کا ماضی پاکستان کرکٹ بورڈ کو انہیں ٹیم سے قریب نہیں آنے دیتا۔ وہ میڈیا میں اپنے اچھے کرکٹنگ تجزیے دیتے ہیں اور ایک اچھی زندگی لاہور میں بسر کر رہے ہیں۔ سلیم ملک آج کل اپنی میچ وننگ اننگز اور زبردست کپتانی کے بجائے میچ فکسنگ کی الجھی ہوئی داستان کے طور پہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ حیرانگی کی بات ہے کہ ایک پلیئر جو ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ جیتا ہوا میچ میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے آگے بیٹنگ کرنے چلا گیا، وہی پلیئر ایز کیپٹن چند پیسوں کے لیے میچ فکسنگ میں پکڑا گیا۔ ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ بیٹنگ کرنے سے لے کر میچ فکسنگ تک کے سفر میں ایسا کیا ہوا کہ سلیم ملک ہیرو سے ولن بن گئے؟ شاید یہ ہم کبھی نہیں جان سکیں گے۔ البتہ سلیم ملک نے اس داستان سے تھوڑا تھوڑا کر کے پردہ اٹھانا شروع کر دیا۔ ہو سکتا ہے اگر کسی دن پورا پردہ اٹھا دیں تو شاید مزید لیجنڈز کے نام بھی سامنے آ جائیں۔ خیر، سلیم علی کی بیٹنگ پاکستان کے ینگسٹرز کے لیے انسپریشن ہے، اور ان کی میچ وننگ اننگز تاریخ سے کبھی نہیں مٹائی جا سکتی۔ آپ ہمیں بتائیں کہ سلیم ملک کو پاکستان کرکٹ میں کیسے یاد رکھنا چاہیے؟ ایز اے میچ وننگ بیٹسمین، میچ فکسنگ کی عبرتناک مثال، یا ایک پراپر کرکٹنگ ہیرو؟ شکریہ۔